اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 31۔ سلامت تیری ثابت قدمی۔ وہ کیا لوگ تھے جن پر تشدد کے پہاڑ توڑ دیے گئے لیکن ان کے ایمان نہیں ڈگمگائے۔ غلاموں پر دیکھیں کیا قیامت ہے جو مشرکین نے توڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ان کو وہ بھوکا پیاسا رکھتا، ان کی گردن میں رسی باندھ کر بچوں کو تھما دیتا کہ کھینچو، اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں کنکر اور پتھروں پر کھینچتے، اور خود بھی امیہ ان کو گرم ریت پر لٹا دیتا اور اوپر بھی گرم اور بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا محمد کو برا بھلا کہو اور لات اور عزا کی پوجا کرو یا پھر پڑے پڑے مر جاؤ۔ بلال رضی اللہ کہتے احد احد، بس ایک ہے، بس ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ پر اس قدر ظلم و ستم ہو رہا ہے، انہوں نے انہیں خرید لیا اور پھر آزاد کر دیا۔ عمار رضی اللہ عنہ نے اور ان کے ابو جن کا نام یاسر تھا اور امی جن کا نام سمیہ تھا، پورے گھرانے نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ لوگ غلام تھے، اور جس قبیلے والے کے غلام تھے اس قبیلے کا لیڈر ابو جہل تھا۔ اس قبیلے والوں نے اور ابو جہل نے ان کو سخت اذیتوں سے دوچار کیا۔ یاسر رضی اللہ جو عمار صلی اللہ کے ابو تھے، ان کے چاروں یعنی ہاتھوں اور پاؤں کو 4 اونٹوں سے باندھ دیا اور چاروں کو مخالف سمتوں میں دوڑا دیا، جسم ان کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور ان کی امی سمیہ رضی اللہ عنہا، انہیں ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر شہید کر ڈالا۔ اور یہ سب کچھ عمار رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اپنے سامنے انہوں نے اپنے ابو، اپنی امی کو اس طرح شہید ہوتے دیکھا۔ تو اسلام کے لیے جو اولین خون بہا اس میں خاتون شامل تھیں، اور خود عمار رضی اللہ عنہ پر تو عذاب کی اتنی شدت کی کہ ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ کبھی پانی میں ڈبوئے رکھتے، کبھی سینے پر سرخ بھاری پتھر رکھ دیتے اور کہتے محمد کو برا کہو، محمد کو برا کہو اور لات و عزا کی پوجا کرو، ان کو اچھا کہو۔ اب یہ سب ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ مسلمانوں کا دل خون ہوتا تھا یہ سب کچھ دیکھ کر۔ غصے کی کیا لہر ان کے اندر دوڑتی ہوگی، دل چاہتا ہوگا کہ ان کے مظالم کا مزہ ان کو چکھا دیں، لیکن اجازت نہیں تھی۔ صبر کرو، صبر، تھامو اپنے آپ کو، ہر چیز کو، اپنے جذبات کو انٹرنلائز کرو، چینلائز کرو، تاکہ جب مناسب وقت آئے تو تم ایک بھرپور طاقت بن کر، ایک بھرپور قوت بن کر باطل سے ٹکراؤ۔ ضائع مت کرو اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو، بول بول کر یا بدلہ لے کر مت تم اپنے آپ کو ویسٹ کرو، تھام کے رکھو اپنے آپ کو، سارا غصہ اپنے اندر، اپنے جذبات اندر پکڑ کر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا تھا کفو ایدیکم، ہاتھ باندھ لو، بدلہ نہیں لے سکتے تھے۔ ابھی تو یہ تربیت ہو رہی تھی، آزمائشوں کی بھٹی سے گزارا جا رہا تھا کہ تب کر یہ کندن ہو جائیں، نکھر جائیں، خالص ہو جائیں۔ تو اللہ کی مرضی اور حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ابھی صبر کیا جائے۔ اور بعض صحابہ کو لوہے کی زرہیں، آرمر پہنا کر دھوپ میں لٹا دیتے تھے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ لوہے کی زرہیں کیسی تپتی ہوں گی دھوپ میں، اور اندر جو شخص ہوتا ہوگا اس کا کیا حال ہوتا ہوگا، کیسے وہ جلتا ہوگا۔ کنیزوں پر بھی جو ایمان لائیں ان پر بھی سخت سے سخت ظلم ڈھائے ان لوگوں نے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کتنے ہی غلاموں کو اور کتنی ہی لوڈیوں کو خرید کر آزاد کیا، اور پھر انہوں نے اپنے اپنے مالکوں سے نجات حاصل کی۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، ان کی مالکن کا نام ام انمار تھا، یہ جلتا ہوا لوہے کا ٹکڑا لاتی اور پیٹھ پر ڈال دیتی۔ مشرکین بھی خوب ستاتے، بال پکڑ پکڑ کر انہیں کھینچتے، ان کی گردن مروڑ ڈالتے۔ ایک بار تو کوئلوں کو جلا کر اس پر ان کو لیٹنے کا حکم دے دیا اور اوپر سے پتھر رکھ دیا تاکہ اٹھ نہ سکیں، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی جب پگھلی تب وہ کوئلے اس سے بجھے۔ مدینہ آ کر بعض دفعہ یہ لوگوں کو اپنی پیٹھ کھول کر دکھایا کرتے تھے، جس پر کہ کوئلوں کے جلنے کے نشان تھے۔ سوسائٹی کے اچھے کھاتے پیتے پیسے والوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، انہی کے اپنوں نے انہیں ستایا، ٹارچر کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، انتہائی پیسے والے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، نہ غلام تھے نہ غریب تھے۔ ان کے خود کے چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑے ہی پیسے والے تھے، بڑے لاڈ میں پلے بڑھے تھے، ان کے کپڑے وغیرہ سیریا سے آیا کرتے تھے،
یعنی کہ باہر سے ان کے ڈریسز آتے تھے، بڑی بہترین خوشبو لگایا کرتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے تھے لوگ پہچان جایا کرتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں۔ اتنے نازوں میں پلے بڑھے تھے، لیکن جب یہ اسلام لائے سب لوگوں نے اپنا لاڈ واپس لے لیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان کو گھر سے نکال دیا اور جاتے وقت کہا کہ یہ کپڑے بھی ہمارے ہیں، اتار دو۔ حالات کی سختی ان پر ایسی پڑی کہ ان کے جسم کی کھال ایسے نکلنے لگ گئی تھی جیسے کہ سانپ کی کچلی نکلتی ہے۔ اتنی شدت کی مشقتیں اور آزمائشیں ان پر آئیں۔ ایسے واقعات ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے ان کو سن کر کہ آخر کیا وہ وجوہات تھیں، کیا فیکٹرز تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اس معجزانہ حد تک ثابت قدم رکھا۔ ہم اپنے اندر وہ چیزیں کیسے پیدا کریں؟ ہم تو اتنی سی بات پر چیخ اٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سے نہیں صبر ہوتا، ہم سے نہیں برداشت ہوتا، فلاں مجھ سے 2 دن سے بات نہیں کر رہا، ہائے ہم دین پر نہیں چل سکتے۔ کوئی ہے ہم میں سے جنہوں نے 1000واں حصہ بھی ان میں سے مظالم اٹھائے ہوں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ تم کو کیا مسئلہ تھا، تم کیوں نہیں دین پر عمل کر سکے؟ وجہ تو بتاؤ، ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اگر ثابت قدم ہم ہونا چاہتے ہیں تو وہی چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی جنہوں نے صحابہ کو ثابت قدم کیا۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ آڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔